السلام علیکم دوستو، پاکستان اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے اور پاکستان پر خطرات کے ایسے بادل منڈلا رہے ہیں جن کا اندازہ شاید حکمرانوں کو بھی نہیں ہے اور اپوزیشن والوں کو بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں جتنا بھی ہم ٹی وی پہ دیکھ لیں، ٹاک شوز میں دیکھ لیں، ان کی تقریریں سن لیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بس کتیا ہو رہے ہیں کہ یہ وہ کھا گئے، وہ یعنی انٹرنل آپس کی لڑائیوں میں۔ اور ایون ابھی کشمیر کا الیکشن ہوا ہے، کسی نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، بس وہ لوٹ گئے، وہ کر گئے، انتقام کا نشانہ بنا دیا، کوئی سیاسی بات نہیں، کوئی عوام کی بات نہیں۔ اور جن خطرات کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے افغانستان کی طرف سے آنے والا خطرہ۔ ہم لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے نا وہ ضیائی آمریت کے بعد ایسا اسلامک فنڈامنٹل ڈولے شاہ کے چوہے ہمیں بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں اسلام کے نام پہ کوئی بھی چورن بیچ دیا جائے ہم خرید لیتے ہیں۔ ابھی کل جو تحریک طالبان پاکستان کے جو سپوکس مین بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، کیا ان کا نام ہے، نور ولی مسعود، انہوں نے سی این این کو انٹرویو دیا ہے، اور یہ انٹرویو سی این این دنیا کا سب سے نمبر 1 جو میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کو ہمارے پرائم منسٹر کی طرح نہیں کہ ایک ویب سائٹ انگریز کو بٹھا کے انہوں نے کہہ دیا ابسولوٹلی نوٹ، جبکہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، وہ بڑا کوئی چینل نہیں تھا، کوئی نیٹ ورک تھا۔ سی این این پہ بیٹھ کے پاک افغان بارڈر پہ انہوں نے، اور جبکہ وہ تحریک پاکستان کے وہ رہنما ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان میں بیٹھے ہوں گے یا بارڈر پار اس طرف، تو ہمارے سیکورٹی اداروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہماری جنگ پاکستان کی فوج سے جاری ہے اور جاری رہے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہماری جنگ پاکستانی فوج سے جاری ہے اور جاری رہے گی، یہ میں اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ اور آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں میں جب سے طالبان کا جو اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں بھی دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کبھی چین کا وہ بس والا واقعہ جس میں چائنا کے مسلم فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن اور تحریک طالبان پاکستان ملوث نکلی، پھر بے شمار سیکیورٹی کے کیپٹن مارا گیا اور کئی لوگ یا چلو مارا گیا، شاید کچھ لوگوں کو پسند آئے، شہید ہو گئے۔ تو اس طرح واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم اس لڑائی میں 5-6 ہزار اپنے سیکیورٹی اہلکار گنوا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 70-80 ہزار سولین جا چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ تو ایک طرف بیان ہو گیا، دوسری طرف لندن میں اگر دیکھیں تو تسلسل سے افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ ہماری ایمبیسی کے باہر آ کے احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم لوگ چھوٹے موٹے ایک دو یوٹیوبیے یا اس طرح کے جو کیا کہتے ہیں ٹی سی کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے آپ کو پالا، آپ افغان مہاجرین کو اتنا دیر پہلے اپنے گھر جاؤ، پھر بات کرو، یہ کرو وہ کرو، اس قسم کے کرتے ہیں کہ جی افغان جو ہے نا حرام زادے ہیں، وہ نمک حلال حرام ہے کہ ہم نے ان کے مہاجرین کو پالا، ہم نے ان کو پناہ دی۔ تو یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے نہ صرف جاہل ہیں بلکہ وہ بالکل اندھوں کی وہ کیا کہتے ہیں جنت میں بستے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، بالکل معمولی، بہت زیادہ کوئی پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جو طالبان کا کرائسس ہے اور جو مہاجرین ہیں، ان کو تھوڑا سا ہم اپنی جنریشن میں ہی، بڑی لمبی افغانستان کی تاریخ میں نہیں جاتے، تو جولائی 1973 میں وہاں پہلے شاہ کی حکومت تھی، حاجی محمد ظاہر شاہ بادشاہ تھے وہاں کے۔ تو 1973 میں ان کے اپنے ہی جو غالباً بھتیجا تھا، اس نے ملٹری کی مدد سے، جب وہ اٹلی کے دورے پر گئے ہوئے تھے، پیچھے سے اس نے کو کر کے اس کی حکومت چینج کر دی، یعنی انقلاب لے آیا، اور اس کا نام تھا داؤد نے انقلاب لے آیا۔ تو ظاہر شاہ نے بھی اس کی کوئی زیادہ مخالفت نہیں کی، بلکہ اس نے ایگزائل لے لی وہاں، اور اس نے کہا جی آپ جاؤ باہر میں، کیونکہ اسے بھی نظر آ رہا تھا اس وقت فوج جو تھی، فوج میں لیفٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا، رشین نواز لوگ تھے، وہ کولڈ وار جو اس وقت عروج پہ تھی، تو فوج میں جو لیفٹ کے جنرل کرنل وغیرہ تھے وہ داؤد کے ساتھ تھے، تو انہوں نے تختہ الٹ کے داؤد کو حکومت پہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد کیونکہ داؤد نے محسوس کیا، وہ تھا تو ایک بادشاہ رائل فیملی کا تھا، کہ یہ جو جن کی مدد سے میں آیا ہوں، یہ جو جرنیل ہیں، یہ سارے لیفٹسٹ ہیں، یہ تو بات کر رہے ہیں انقلاب کی،
تو وہ اصلاحات کی کہ زمینیں لو اور نیشنلائز کرو، تو اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو پکڑنا دکڑنا شروع کر دیا، جس میں اس نے ببرک کارمل، حفیظ اللہ امین اور یہ سارے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، اور ان کی گرفتاری کے دوران ہی آخر کار آرمی نے 1978 میں سور انقلاب برپا کر دیا۔ سور کہتے ہیں افغان کیلنڈر میں چوتھے مہینے کو، اپریل کو۔ تو سور انقلاب نور محمد ترکئی کی قیادت میں انہوں نے کیا، اور داؤد اور اس کی فیملی کو صدارتی محل کے اندر قتل کر دیا، اور افغانستان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا 1978 میں، اپریل 1978 میں۔ اور نور محمد ترکئی ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے، اور یہ ایک طبقاتی بنیادوں پہ انہوں نے اسلامک ڈیموکریٹک افغانستان جمہوریہ کی بنیاد رکھ دی۔ اب جو تھا ایک دم سے بادشاہیت کے حامی اور یہ لیفٹ اور رائٹ کا درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں، بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ ادھر سے ایران کی طرف سے جو لوگ تھے فنڈامنٹلسٹ، اور دوسرے جب انہوں نے انڈسٹریاں چھینی تو انڈسٹریلسٹ جو تھے، ڈرگز لارڈز جو تھے، جگیردار جن کی زمینوں پہ افیم اگتی تھی، وہ سب حکومت کے خلاف ہو گئے، اور تقریباً یہ 1 سال لڑائی چلتی رہی۔ اس درمیان نور محمد ترکئی کے بعد حفیظ اللہ امین آئے، پھر حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا گیا، رجسٹر میں قتل ہو گئے، تو ببرک کارمل آئے۔ پھر ببرک کارمل نے آ کے 1979 میں انقلاب کے 1 سال بعد رشین فوج کو مدعو کیا۔ اب یہ بات بڑی ضروری ہے کہ رشیا نے افغانستان پہ وہ کیا کہتے ہیں جارحیت نہیں کی، کوئی قبضہ نہیں کیا۔ افغانستان اور رشیا کا سوویت یونین کا ایک معاہدہ تھا، جس طرح ادھر نیٹو بنا ہوا تھا، اس طرح وارشا معاہدہ بھی بنا ہوا تھا لیفٹ کا، اور افغانستان اور رشیا میں بھی ایک دوسرے کے درمیان دفاعی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت انہوں نے فوج طلب کر لی۔ اب فوج جو طلب کی تو لوگ جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو گئے اور بھاگنا شروع ہو گئے پاکستان کی طرف، مہاجروں کا جو، اور ایک وار شروع ہو گئی جو کہ ہم نے جہاد کے نام پہ، اس پہ بھی بہت ساری ابھی تو پاکستانی جرنیلوں نے بھی کتابیں لکھ دی ہیں، اور بے شمار جو ہے کہ وہ ایک 2 نمبر جہاد تھا جو امریکن پیسے سے ہم نے مجاہدینوں کو پیدا کیا، مجاہدینوں کو دیا، اور اس میں سے بے شمار مال کمایا۔ لیکن یہ لڑائی جہاد تو ہم نے لڑا، اور افغانستان کی سرزمین میں لڑا۔ اب وہاں رشین نواز بھی تھے اور دوسرے جو پاکستان آ گئے تھے، اور دوسری طرف ایک نہ صرف ہم نے جہاد کے نام پہ، ہماری فوج نے، ہمارے جرنیلوں نے بے شمار نوٹ کمائے، بے شمار اسلحے کا کاروبار کیا، ہیروئن کا کاروبار کیا۔ ضیاء دور میں جو ہیروئن انٹروڈیوس ہوئی پاکستان میں، اور پھر جو اوجری کیمپ کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا جو کہ اسلحہ یہ بیچ رہے تھے، تو جب کنٹرول آیا تو انہوں نے خود ہی آگ لگا دی۔ تو یہ ساری لڑائی ہم نے لڑی، اور بعد میں خود ہی ہم نے کہا کہ جی یہ 2 نمبر لڑائی تھی۔ اب جو مہاجرین یہاں آئے، اس کے بعد مہاجرینوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ مہاجرینوں کے نام پہ بھی اربوں روپے بیرونی دنیا سے لیے، لیکن مہاجرینوں تک کچھ نہیں گیا۔ آپ کسی افغان مہاجرین سے پوچھ لیں، افغان مہاجرین کو کچھ، کیونکہ وہ کیمپوں میں تو رہے ہی نہیں، وہ تو آ کے تو شہروں میں پیسہ ان کے پاس تھا، وہ وہاں سے ڈرگز لارڈ، سرمایہ دار، جگیردار، سمگلر اٹھ کے آئے ہوئے تھے، پیسہ ان کے پاس بے شمار تھا، وہ پاکستان کے شہروں میں آ گئے۔ آپ ہر بڑے شہر میں دیکھ لیں، لاسٹ جنریشن، اس جنریشن میں کتنے، ہر طرف آپ کو پختون ہی نظر آئیں گے، اور ان کے پاس پیسہ تھا۔ اور یہ بھی بات، آپ جو افغان مہاجرین کے نکل جانے کی بات کرتے ہیں، کہاں بھیجیں گے؟ وہ تو 99% کے پاس پاکستانی نیشنلٹیز ہے۔ انہوں نے آپ کے کرپٹ سسٹم کو پیسہ لگا کے تو انہوں نے اپنی نیشنلٹی پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں۔ یہاں یورپ میں بھی جتنے افغان ہیں سب پاکستانی پاسپورٹوں پہ بیٹھے ہیں، یا اس کے بعد وہ لیگل ہو گئے ہیں یورپین، اب ان کے پاس ڈاکومنٹ ہے، لیکن آپ نے، ہمارے سسٹم نے ان کو تو لیگل کر دیا۔ اور وہ جو لوگ تھے انہوں نے پھر تجارت بھی کی، اسلحے کی تجارت بھی کی، ہیروئن کی تجارت بھی کی۔ اب وہ جو جنریشن ہے، 2-3 جنریشن جنہیں معلوم ہے، پختون جنریشن، کہ آپ نے ان کا خون کس طرح بہایا۔ پہلے امریکہ کا ساتھ دیا، پھر جب وہ افغانستان میں رشیا کی فوج جب نکل گئی، جسے آپ کہتے ہیں شکست ہو گئی، یا جیسے بھی شکست انہیں کیا ہونی تھی، رشیا تو آج بھی دنیا کی سپر پاور میں سے ایک ہے، اور وہ اتنی گروئنگ، اگر شکست خوردہ تو پھر وہ ہوتے ہیں جن کے ہاں کھنڈر ہے۔ رشیا شکست خوردہ نہیں، جیسے ابھی امریکہ کو ڈول بجا رہے تھی، بھاگ گیا، کہاں بھاگ گیا۔ تو جب رشیا نکلا تو یہ ان کے اندر اپنی لڑائیاں شروع ہو گئی، جتنے یہ مجاہدین تھے یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اور اس خون ریزی میں لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں افغان باشندے جو ہیں نا وہ مارے گئے ایک دوسرے میں۔ پھر یہاں سے جو ہمارے سودی فنڈنگ جو تھے مدرسات، انہوں نے پھر وہ مدرسے شروع کیے،
مدرسوں میں سے وہ جو ملا عمر کی قیادت میں اس نے جس طرح پھر وہ طالبان بنائے، اور یہ طالبان فورس پرانے مجاہدین اور نئے طالبان نے مل کے جب یلغار کی اور افغانستان کے اندر جا کے حکومت بنائی جو غالباً 6 سال قائم رہی، اور 6 سال بھی وہ سکون سے حکومت نہیں کر سکے، لیکن جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ ایک ایسی حکومت تھی، چاہے وہ جنگجو تھے، اسلامسٹ تھے، جو بھی تھے، انہوں نے اپنا ایک پورے ملک میں ایک حکومت قائم کر دی، جس کے بعد انہوں نے مختلف بیرونی دنیا سے معاہدے بھی کیے، کوئی اور بھی اقدامات کیے، پھر وہ 9/11 ہوا 2001 میں، جس سے امریکہ اور نیٹو 56 ملکوں نے آ کے افغانستان پہ پھر دعویٰ بول دیا، آگے یہاں پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور ہم کیونکہ امریکہ کی جولی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو امریکہ کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا ان طالبان کو مارنے کے لیے۔ اب یہ جتنے بھی جو لوگ اینٹی رشین مرے ہیں، اور جو لوگوں کو ہم نے وہ طالبان چھوڑ دیے، پہلے امریکہ کے نے اسلحہ دیا، پھر وہ ہم نے چھوڑ دیے ان کو، اور وہ سارے لوگ جن کے لوگ مر رہے ہیں اس میں، ان کی دشمنی پاکستان سے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ وہ تو بنتی ہے، جس کا پورا خاندان تباہ ہو گیا، خواہ وہ رشیا کے اگینسٹ لڑتے ہو گیا، خواہ وہ امریکہ میں کے اگینسٹ لڑتے ہو گیا۔ وہاں بھی ہم پلڑے کے ایک طرف تھے، دوسری لڑائی میں پلڑے کے دوسری طرف بیٹھ گئے۔ ہمیں کیونکہ عادت ہے، ہمیں شوق ہے دوسروں کے انگل کرنے کی، ہمارے ہاں انگل کوئی نہ کرے، ہم نے دنیا میں ہر جگہ انگل کرنی ہے۔ تو وہ لڑائی ہمارے پرائم منسٹر نے آگے خود پارلیمنٹ میں کہا جی، ہم نے امریکہ کو کہا جی آپ ڈرون حملے کرتے رہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن ہم پارلیمنٹ میں ادھر ادھر شور شار ڈالیں گے تاکہ لوگوں کو ٹھنڈا رکھ سکیں۔ تو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ اب وہ لوگوں میں نفرت، جو پختونوں میں نفرت ہے، جن کے خاندان کے لوگ مرے ہوئے ہیں، وہ چیز دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں، ابھی جو کسی میڈیا نے نہیں دکھایا، آپ سوشل میڈیا پہ چیک کریں یا گوگل کر کے دیکھیں، ابھی حال ہی میں جو عثمان کاکڑ جسے مبینہ طور پر مارا گیا یا وہ مرا، اس کا جنازہ دیکھیں، کتنا بڑا جنازہ تھا، 15 لاکھ سے زیادہ لوگ اس جنازے میں شامل تھے، 30 میل سے بڑا قافلہ تھا جنازے کا پختونوں کا، اور سب وہ نعرے لگا رہے تھے، اس میں افغانستان کے پرچم لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے۔ تو ہمیں تو بڑی تکلیف ہوئی کہ لوگوں نے افغانستان کے پرچم کیوں اٹھا لیے، کیونکہ جب افغان یہاں تو اٹھائیں گے، اگر ہم کشمیر میں جا کے پاکستانی پرچم لہرانے پہ خوش ہوتے ہیں، یا برطانیہ میں ہم پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں، تو جہاں افغان ہوں گے وہ افغان پرچم اٹھائیں گے۔ تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ پی ٹی ایم کی موومنٹ دیکھیں، پی ٹی ایم کی موومنٹ کے جلسے آپ دیکھیں، ابھی پرسوں جلسہ ہوا ان کے جو دیکھیں جلسے کتنے ہزاروں کی تعدادوں میں، لاکھوں میں، اور ان میں جو نعرے لگتے ہیں کتنے خوفناک ہے۔ تو اس کا مطلب پختون جو ہے بھرے ہوئے ہیں، ان پہ جو ظلم ہوئے ہیں، ان کے خاندانوں پہ ظلم ہوئے ہیں، ان پہ فیملی پہ ظلم ہوئے ہیں، جو آج تک جاری ہیں، اور آج تک ہمارے میڈیا میں جرت نہیں ہے دکھانے کے لیے، کیونکہ جب مرضی ہم اٹھا لیتے ہیں ان کو، جب مرضی بلوچوں کو اٹھا لیتے ہیں، جب مرضی پختونوں کو اٹھا لیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں۔ ابھی ان کا علی وزیر بھی جیل میں بند ہے، کیا اس پہ مقدمہ کہیں؟ تو اس قسم کے، تو یہ جو بڑی خطرناک چیز ہے، اگر کل کو افغانستان پورے پہ، جو کہ ہماری خواہش ہے اور ہم بغلیں بجا رہے ہیں کہ وہ قابض ہو جائے طالبان، تو وہ طالبان پھر ہمارے یہاں پختونوں کو بھی سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ فیملی ایک ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ آپ کی جو لائن ہے، وہ ڈیوڈ لائن ہے جو بھی کہتے ہیں، سرحد کو تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ پختون، تو پختونوں کو سپورٹ کریں گے، تو یہ جنگ ریزی باقاعدہ خون ریزی شروع ہوگی، جو کہ افغانستان میں ہوگی خانہ جنگی، اور وہاں سے یہاں آئے گی۔ یہاں پھر آپ کی بڑی مضبوط پی ٹی ایم ہے، بڑا مضبوط بلوچستان میں فیکٹر ہے، تو کہاں کس سے آپ لڑیں گے؟ تو آپ ہر بات کا ملبہ جو ہے نا صرف جی انڈیا، یہود و نصار، بیرونی طاقتوں پہ نہ ڈالیں، تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ جو بار بار ہمارے اداروں کے ہمارے لوگ کچھ کہتے ہیں دبی چھپی ڈرپوک آواز میں کہ اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے، تو ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے کبھی چچنیا میں جا کر لڑتے ہیں، کبھی فلسطین میں جا کر لڑتے ہیں، کبھی کشمیر میں جا کر لڑتے ہیں، ساری دنیا میں ہم مامے بنے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اسلام کے، جبکہ اپنے ہاں لوگوں کو علیحدہ نام کو نہیں پتہ، اسلام کے نام پہ اتنے فرقے، اتنے مار کٹائی آپس میں دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں، لیکن مامے ہم بنے ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ مال ملتا ہے، دال روٹی چلتی ہے ان کی اس چکر میں، تو پھر اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے۔ پھر ہم بیرونی طاقتوں کو نہ کہیں کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہے، ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑے ہوئی ہے۔ جب ہم دنیا کو انگل کریں گے تو پھر کبھی نہ کبھی ریئیکشن بھی آئے گا۔ تو اب یہ ریئیکشن آنے والا ہے یا آ رہا ہے، تو ہمارے اداروں کو، ہمارے وہ جو پالیسی میکرز ہیں، عمران خان کو اور اپوزیشن کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس پڑوسی ملک میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے ساتھ کیسے نبڑتا ہے، نہ کہ آپس میں کتے و کتی ہونے کا وقت ہے۔ یہ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے اس فیکٹر کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔
اور آج کا میرا یہی میسیج ہے کہ پلیز پاکستان کا سوچیں، اپنے خاندان کا اور اپنی سیٹوں کا نہیں، غریب عوام کا سوچیں جو پہلے بھی مرتے آ رہے ہیں، اب بھی مریں گے۔ آپ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ تو سب بریف کیس اٹھا کے بھاگ جاؤ گے، خواہ وہ جرنل ہے، خواہ وہ پولیٹیشین ہے، خواہ وہ بڑے بڑے جج ہیں، جو بھی بیوروکریٹ ہیں، ان سب کے پاس تو نیشنلٹی ہیں، کارڈز ہیں، وہ تو بھاگ جائیں گے۔ تو رہیں گے ہم غریب عوام۔ تو خدا را ہم پہ، عوام پہ ترس کھائیں اور کوئی پالیسی بنائیں، ہمساؤں سے بہتر تعلقات پیدا کریں، اور یہ جو بیرونی لڑائیاں ہیں ان میں ہم دخل نہ دیں۔ اللہ حافظ۔